السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و معزز سامعین کرام، آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک تھا۔ ہمارے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک نہیں تھا۔ اگر یہ بات صحیح تھی، سچ تھی، واقعی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک نہیں تھا، تو اس کو صحابہ کرام نے بیان کیوں نہیں کیا؟ بہت سارے ایسے معجزات ہیں جن کو صحابہ کرام نے بیان کیے، تو اس معجزے کو کسی صحابی نے بیان کیوں نہیں کیا؟ ایک سفر میں جہاد پر جاتے یا آتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پانی نہیں تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک انگلیوں سے پانی پھوٹ پڑا، تو صحابہ کرام نے اس کو بیان کیا ہے۔ بہت سارے معجزے، اگر ایسا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یقیناً اگر سایہ نہیں تھا تو صحابہ کرام اس کو بیان کرتے۔ یہ معجزہ تو ہر روز پیش آتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز ظہر پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے مسجد تشریف لاتے اور نماز عصر پڑھنے کے لیے تشریف لاتے، تو صحابہ کرام آپ کو دیکھتے، ایک ایک چیز، بریک چیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابہ کرام نے نوٹ کی اور امت تک پہنچائی ہے۔ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ مبارک نہیں تھا تو صحابہ کرام اس کو نوٹ کرتے، اور ایک صحابی نہیں، ہزاروں صحابہ کرام اس معجزے کو دیکھتے اور پھر بیان کرتے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ نہیں تھا یا زمین پر نہیں پڑتا تھا۔ مولانا الیاس قادری صاحب وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ساری کائنات آقا کے زیر سایہ ہے لیکن آپ کا سایہ نہیں تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سایہ مبارکہ زمین پر نہیں پڑتا تھا، وہ بے سایہ ہیں مگر سائبان عالم ہیں، یعنی خود بے سایہ ہیں لیکن ان کا سایہ، ساری کائنات ان کے زیر سایہ۔ پیر ثاقب رضا مصطفی صاحب بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، آپ نور ہیں اور نور کا سایہ نہیں ہے۔ ثاقب رضا مصطفی صاحب نے تو یہ بات کہہ دی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آقا آپ کا سایہ اللہ رب العالمین نے اس لیے نہیں بنایا تاکہ کسی کا قدم آپ کے سایہ پر نہ آئے، اور اس قدر نور کو اللہ نے بے سایہ بنایا تھا، حضور علیہ السلام کا سایہ نہیں۔ حضرت عثمان کہتے ہیں حضور اللہ نے آپ کا سایہ اس لیے نہیں بنایا کسی انسان کے قدم نہ اس پہ آئے۔ اپنے پاس سے باتیں گھڑ کے وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں، اور عوام بیچاری جہل، اور اسی طرح یہ راضی ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں اور ان کا سایہ نہیں ہے۔ سرکار کے فضائل میں فضیلت یہ ہے کہ نبی کا سایہ نہیں تھا۔ آپ کا سایہ یعنی آپ کا اندھیرا، نبی کا سایہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی سے نور صادر ہوتا ہے۔ جو ہمارے سنی عالم بیان کر رہے ہیں وہی راضی بیان کر رہا ہے کہ پیکر بشر تھا مگر سورج کی دھوپ میں حضور چلتے تو سایہ نہ ہوتا۔ تو دوستو بھائیو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ مبارک تھا اور زمین پر پڑتا تھا۔ مسند امام احمد میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے آتے ہوئے ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اونٹ بیمار ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے زینب، زینب بھی اللہ کے نبی کی بیوی ہیں، مومنوں کی ماں ہیں، تو آپ کے پاس زیادہ اونٹ ہیں، آپ ایک اونٹ صفیہ کو دے دو۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں اس یہودیہ کو اونٹ نہیں دوں گی، وہ یہودیوں میں سے تھی، مسلمان ہو گئی تھی، اللہ کے نبی کی بیوی ہے، زوجہ ہے، ہماری ماں ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام 3 مہینوں تک سیدہ زینب کے گھر نہیں گئے۔ 3 مہینوں کے بعد سیدہ زینب کے گھر تشریف لائے تو فرماتی ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا، مجھے ایک سایہ آتے دکھائی دیا، ذلہ کے لفظ ہیں، تو کہتی ہیں کہ میں نے اس سایہ کو دیکھا تو اچانک میں نے دیکھا کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ اللہ کے حبیب کی زوجہ، آپ کی بیوییں بیان فرما رہی ہیں۔ اور دوسری حدیث کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر دوپہر کے وقت تشریف لائے تو فرماتی ہیں مجھے کسی مرد کا سایہ معلوم ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر لی ہوئی تھی، یا ایسے جیسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی مرد آ رہا ہے، تو فرماتی ہیں وہ سایہ آتے ہی آتے میرے قریب آئے تو میں نے دیکھا
کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو میرے پاس تشریف لائے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو حق بات بیان کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا الحمد